الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين ذم السماء والوسطى. أما بعد ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام مستحق مقدس مقدس پر جن کا نامی نامی اس نگرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے کہ رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے ہے یہ کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، میرا یہ خطبہ موت کے تعلق سے، ایک عذاب قبر کے تعلق سے، حالانکہ عذاب قبر میں نے درس میں رکھا تھا، جمعے کے خطبے میں نہیں رکھا ہے، ایک خطبہ عذاب جہنم کے تعلق سے ہو چکا۔ آج کی خطبہ جمعہ میں میں قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر فرمائے، برے خاتمے سے رب العالمین ہم سب کو بچائے، قبر و حشر کی حسرتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم سب کو جنت الفردوس نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، سب سے پہلے ہمارا اس بات پر پورا پکا اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے، آپ کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے دوبارہ، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور ان چیزوں کا حساب دینا ہے وہ جو دنیا میں کرتے رہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اے نبی، کافروں کا گمان یہ ہے کہ ان کو دوبارہ مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، تمہیں ضرور بضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور تم اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑے رہو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں آگاہ کرے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اور یہ کام اللہ رب العالمین پر بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے، اور پھر ہمارا اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے ہم مسلمانوں کا کہ مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھنے کا دن ہے جسے قیامت کہا جاتا ہے، یہ قیامت بہت ہی قریب ہے۔ کتنی قریب ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس کی طرف فرشتے روح چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ اے نبی، یہ قیامت کے دن کو دور سمجھ
آگے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکرها الی ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها۔ نبی آپ سے یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، یہ بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اے نبی آپ کیوں بتائیں گے اسے کہ کب قائم ہوگی؟ آپ کو تھوڑی علم ہے قیامت کا کہ کب قائم ہوگی، اس کا علم تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے کہ کب قائم ہوگی۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں قیامت کے تعلق سے ان لوگوں کو جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو یہ پوچھ رہے ہیں نا قیامت کے بارے میں، جب قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں گے نا تو انہیں ایسا لگے گا کہ ہم سے دن کا آخری حصہ یا پہلا حصہ دنیا میں لگے گے۔ اس قدر ہولناکی کے ساتھ قیامت قائم ہوگی۔ جبریل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من مسئول عنہا بعالم من السائل۔ اے جبریل قیامت کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو، تم سے زیادہ میں قیامت کے بارے میں نہیں جانتا۔ آخر جبریل تم ہی رب العالمین سے وحی لے کے آتے ہو، اللہ تمہیں جتنا بتاتا ہے تم مجھے بتا دیتے ہو۔ قیامت کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو، اس کے آگے میں قیامت کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہاں دوستو قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کس طرح قائم ہوگی، اس کی علامات، اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ قیامت سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو ایسا ایسا ہونے لگے گا، سمجھ لینا کہ اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے، قیامت تمہارے سر کے اوپر کھڑی ہے۔ جب ایسا ایسا ہونا لگے، دیکھیے علامات قیامت کو محدثین نے، علماء نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیوں سے مراد علم کا اٹھایا جانا، جاہلوں کا مفتی بن جانا، ننگے جسموں ننگے پیروں والوں کا عمارتیں بنا کے دوسرے کے اوپر فخر کرنا، جاہلوں کا مفتی بننا، قتل کا عام ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، عورتوں کی کثرت، عورتوں کا زیادہ ہونا، مردوں کا کم ہو جانا، زلزلوں کا زیادہ آنا، یہ وہ علامات ہیں جنہیں چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ اور بڑی نشانیوں سے مراد دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابۃ الارض زمین کی جانور کا ظاہر ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ وہ علامات ہیں جو بڑی نشانیاں ہیں جنہیں بڑی علامات کہا جاتا ہے۔ اور یہ قیامت سے کچھ ہی قبل، کچھ ہی سال پہلے دوستو یہ علامات ظاہر ہوں گی۔ تو دوستو کچھ علاماتیں حدیث جبریل میں ہے، محمد رسول اللہ سے جبریل نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل من مسئول عنہا بعالم من السائل، میں قیامت کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو، اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول سے جبریل نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے، وما اماراتھا، کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے جبریل ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان۔ اے جبریل جب تو یہ دیکھے کہ ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے جسموں والے اور بکریوں کے چرواہے عمارت بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، سمجھ لینا کہ قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، جب ایک لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے، وذاک من اشراطها، تو یہ قیامت کی نشانی ہے، لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی، اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث کا مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن ہی میں بیٹا اپنی ماں سے جدا ہو جائے گا، بیٹا اپنی ماں سے جدا ہو جائے گا، اور پھر یہ ماں کسی اور سے شادی کرے گی، یہ ماں کسی اور سے شادی کرے گی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جس سے شادی کر رہی ہوگی اس کا بیٹا ہوگا سگا۔ ان تلد الامۃ بعدها، جب ایک لونڈی اپنے شوہر کو جنم دے، جب ایک لونڈی اپنے شوہر کو جنم دے، محدثین کہتے ہیں کہ یہی راجے ہے۔ ایک ماں اپنے بچی کو جنم دینے کے بعد ماں اور بیٹے دونوں جدا ہو جائیں گے، ہو چکا ہے دوستو، ایسا ہو چکا ہے۔ اور یہ واقعہ یورپ کنٹری کے دوستوں بتایا جاتا ہے، اور یہ بھی اسلامی مملکت کا، کہ جدا ہونے کے بعد نا علمی میں پتہ نہیں تھا اس کو، اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ
محدثین کہتے ہیں مفہوم سب سے زیادہ قریب ہے. کچھ اور علامات قیامات ہے. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو جماعتیں باہم قتال کریں گی. دو بڑی جماعتیں. آپ جانتے ہیں یہ دونوں بڑی جماعتیں کون ہیں؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا, مطلب دونوں مسلمان جماعتیں ہوں گے, ان کے درمیان جنگ ہوگی. یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہے. ان دو جماعتوں سے مراد حضرت علی اور معاویہ کی جنگ ہے, اور یہ جنگ ہو چکی ہے جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے. اللہ کی قسم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی علامات, اوس بن مالک کو محمد رسول اللہ نے 6 نشانیاں بتائی قیامت کی. آپ جانتے ہیں صحابہ کے دور میں یہ 6 نشانیاں پوری ہو گئی. قیامت اب کتنی قریب آ چکی ہے, کتنی قریب آ چکی ہے. آپ نے فرمایا ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا اور ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی, اور یہ جنگ جنگ صفین ہے جو حضرت علی اور معاویہ کے درمیان ہو چکی. آپ نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے رسول پیدا ہوں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے اور یہ ہو چکا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 جھوٹے رسولوں کے بارے میں علماء نے کتاب لکھی ہے اور 30 جھوٹے نبیوں کا نام بھی لکھا ہے. اور محمد رسول اللہ کی زندگی میں آپ جانتے ہیں مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. آپ نے فرمایا قیامت کے قریب زلزلے زیادہ آئیں گے. زلزلہ آپ کے یہاں جو ہوا ہے تو سنبج میں بہت ہی مشہور ہے, اور دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک بچاؤ جہاں زلزلہ نہ ہو. آپ نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے کہ زلزلے بہت زیادہ آئیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کا ظہور ہوگا, ہر جگہ فتنے, اور فتنے اتنے خطرناک. آپ نے فرمایا ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر سے گزرے گا تو کہے گا کاش میں اس کی جگہ قبر میں ہوتا, میں اس کی جگہ قبر میں ہوتا, کاش کہ میں دنیا پر زندہ نہ ہوتا. اس قدر فتنوں کا ظہور ہوگا. وقت متقارب ہو جائے گا. تقارب کا مطلب کیا ہے کہ بگاڑ جلدی پھیلے گا. جس بگاڑ کو پھیلنے میں پہلے 1 سال لگتا تھا, امام کائنات نے فرمایا قیامت کے قریب 1 مہینے میں پھیلے گا, اور جس کو 1 مہینہ لگتا تھا وہ چند گھڑیوں میں پھیلے گا. آج یہ ہو چکا ہے. آج دیکھیے گھر گھر پر ٹی وی ہے, اور ٹی وی کے بعد ان چینلوں کے ذریعے, ٹی وی کے بعد میں چینل دوسرے لوگ لگاتے ہیں کہ مجھے اتنے چینل چاہیے. ان چینلوں کے ذریعے بگاڑ کو آپ کے گھر تک پہنچایا جا رہا ہے. پوری دنیا میں یہ جان مل چکا ہے کہ ان چینلوں کے ذریعے کسی چینل پر فلم آتی ہے, کسی پر ڈرامہ آ رہا ہے, کسی پر سیریل آتا ہے, کسی چینل پر گانا آ رہا ہے. یہ بگاڑوں کو آپ کے گھر کے اندر پہنچایا جا رہا ہے. اور یہ ٹی وی لگتا ہے کسی کوئی ایسا گھر ہو جس میں ٹی وی نہ ہو, اور ٹی وی کم تھی کہ دوستوں اوپر سے موبائل نکل آیا. اب تو بگاڑ ہماری جیب میں ہے, ہمارے ہاتھوں میں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محدثین کہتے ہیں کہ یہ پیشی ہوئی پوری ہو چکی ہے. آپ نے فرمایا قتل عام ہو جائے گا. سیریا کا علاقہ آپ دیکھ لیجئے, افغانستان دیکھ لیجئے, شام کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ دوسری جگہوں کو چھوڑیے اپنے ملک ہندوستان کو دیکھیں. اور خاص طور پر مسلمانوں کا قتل, مسلمانوں کا قتل, پانی کی طرح مسلمانوں کا خون پایا جا رہا ہے. اتنا سستا ہو چکا ہے کہ مسلمان کو جہاں دیکھیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا گیا. اور آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ قتل عام ہو جائے گا. آپ نے فرمایا قیامت کی قریب تم دیکھو گے کہ جاہل لوگ مفتی بن جائیں گے, جاہل لوگ فتوا دیں گے. دیکھیے جاہلوں کا مفتی بن جانا, آپ دیکھیے کہ کچھ چینل ایسے چل رہے ہیں جن لوگوں نے کبھی مدرسے میں تعلیم بھی حاصل نہیں کی. ہاں آپ دیکھیے برادر عمران کا فتنہ ابھی جو نکلا تھا حیدرآباد کے ہیں. عمران قرآن کی آیت پڑھیں تو آپ اس کی آیت کو دیکھیے کہ کس قدر توڑ مروڑ کے قرآن کی آیت, پھر آپ ان کا ترجمہ دیکھیے. اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے نا, باقاعدہ فتوا دیتا ہے آدمی, سوال کا جواب دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ علم کو اللہ ایسے نہیں اٹھائے گا, عالموں سمیت اللہ علم کو اٹھا دے گا. اور جب عالم نہیں بچیں گے تو لوگ جاہلوں کا اپنا پیشوا بنا لیں گے, جاہلوں کا اپنا عالم بنا لیں گے, اور بغیر علم کے فتوا دیں گے, خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اب دیکھیے آئی پلس کیا ہے, یہ جو چینل چل رہا ہے. ایک ہے دوستو سعید زید کر کے, کوئی ان کا نام شاید میں بھول رہا ہوں, 3-4 لوگ ایسے ہیں جو اسلامی چینل چلا رہے ہیں, اسلامی چینل کے نام سے. واللہ کہتا ہوں ان کا بایو ڈیٹا اٹھا کے دیکھیے, وہ کسی بھی مدرسے میں 1 سال بھی تعلیم حاصل نہیں کی, بلکہ کالجوں سے نکل کر موبائل انٹرنیٹ پر انہوں نے تعلیم حاصل کر کے اپنی دکان چمکانے کے لیے اسلامی چینل کھول کے رکھا ہے. اور وہاں پر کوئی بھی دوستو عالم نہیں. میں آئی پلس کے بارے میں تو گواہی دوں گا کہ وہاں پر عالم بھی جاتے ہیں, لیکن کچھ چینل ایسے ہیں جہاں پر کالج سے نکلنے والے لڑکے فتوا دیتے ہیں. ہاں وہ لوگوں کے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں. محمد رسول اللہ نے
اللہ عالموں کو ان کے علم سمجھ، اللہ کہتا ہوں کتاب و سنت کا گہرا علم رکھنے والے عالم بہت کم بچے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مال اتنا زیادہ ہو جائے گا، مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ایک آدمی سونا لے کر مٹی میں نکلے گا کسی ایسے کی تلاش میں کہ اس کا صدقہ قبول کرے، لیکن اتنی خوشحالی ہوگی، مال اتنا زیادہ ہو لوگوں کے پاس کہ کوئی اس کے صدقے کو قبول نہیں کرے گا، کوئی اس کے صدقے کو قبول نہیں کرے گا۔ اوس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوس 6 باتیں اپنی انگلیوں پہ گن لو، جب تک یہ 6 علامتیں ظاہر نہ ہو تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ 6 باتیں آپ جانتے ہیں صحابہ کے دور میں ظاہر ہو چکی۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑی علامت قیامت میں خود ہوں، محمد رسول اللہ نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں خود ہوں، میری بعثت ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی سمندر کے راستے سے گم ہوا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کوئی ایسے دوستوں اس کو حویلی کے اندر لے گیا۔ اللہ کے رسول سے صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے دجال کو بندہ دیکھا۔ دجال نے مجھ سے کیا پوچھا معلوم ہے؟ سب سے پہلے دجال نے یہ پوچھا کہ محمد رسول اللہ کی بعثت ہو چکی ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول آ چکے ہیں۔ تب دجال نے کہا کہ میرا نکلنے کا وقت آ چکا ہے، میرے نکلنے کا وقت آ چکا ہے اور میرے فتنے کا وقت آ چکا ہے۔ محمد رسول اللہ کی دیکھیے علامت قیامت کو ہم شر سمجھتے ہیں، محمد رسول اللہ کی بعثت شر نہیں ہے، بگاڑ نہیں ہے، خرابی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن محمد کی بعض علامتیں قیامت خیر بھی ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے بیچ میں میں حائل تھا، میں سب سے بڑی نشانی ہوں قیامت کی۔ اوس بن مالک سے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد قیامت کی نشانی میری وفات ہے، میرا آنا اور میری وفات، یہ دونوں قیامت کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایسے میں اور قیامت بھیجے گئے ہیں۔ محمد رسول اللہ سے دیکھیے آدم علیہ السلام سے وحی کی ابتدا ہوئی، محمد رسول اللہ کی وفات پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور جب ام ایمن کے پاس حضرت ابوبکر عمر گئے تو رو رہی تھی ام ایمن۔ آپ جانتے ہیں کتنی بڑی حقیقت سے ام ایمن نے پردہ اٹھایا، کہا کیوں رو رہی ہو؟ محمد رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں تو آپ غربت اور نادانی کے عالم میں تھے، اللہ نے تو آپ کو جنت کی نعمتیں عطا کی ہوں گی۔ ام ایمن کہتی ہے اس بات پہ نہیں رو رہی ہوں، میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ محمد رسول اللہ کے بعد پر وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہاں کتنا علم کی قدر اور کتنی دوستوں باریکی کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو ڈھانپ لیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد علم وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب جبریل کبھی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، قیامت کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا میں تم لوگوں سے اگر رخصت ہو جاؤں تو پھر لوگوں سمجھ کر قیامت تمہارے سر کے اوپر کھڑی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اوس بن مالک سے کہا کہ قیامت کی یہ 2 نشانیاں ہوئی اور قیامت کی تیسری نشانی ہے خوارج کا ظہور۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ صدقے کا مال تقسیم کر رہے تھے، اسی وقت ایک آدمی آیا، قبیلہ بنو تمیم کا ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول سے کہا یا محمد اے اللہ کے رسول آپ انصاف کیجیے، انصاف نہیں کر رہے ہیں، آپ مال صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ویلک تمہارے لیے بربادی ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو انصاف کرے؟ میں اگر ہم سے انصاف نہیں کروں گا تو کہاں تم کو انصاف ملے گا؟ حضرت عمر اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے اس گستاخی کر تم رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر کیا سمجھتے ہو یہ اکیلا نہیں ہے، اسی آدمی کی نسل سے ایک فرقہ ظاہر ہوگا جسے خوارج کہا جائے گا۔ حضرت عمر سے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا عمر یہ لوگ اسلام سے ایسے نکلیں گے بظاہر تو دیکھنے میں بڑے نیک متقی اور پاکیزہ لگیں گے، نماز و قرآن کے پڑھنے والے ہوں گے، لیکن اسلام سے یہ ایسے نکلیں گے جیسے تیر کسی کمان سے نکل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس مسلمان دعویٰ کرنے کے باوجود اسلام کو اس سے تھوڑا بھی کچھ فائدہ نہیں ملے گا ان کو۔ آپ نے فرمایا سنو عمر آیتہم رجل اہدا ازدیہ مثل صد المراتی او مثل البذات، میں نشانی بتاتا ہوں اس فرقے کی۔ حضرت عمر سے کہا عمر دیکھنا اپنے زمانے خلافت میں ایک آدمی ہوگا جس کا بازو سرسل کرتے گوشت گوتھڑی کی طرح ہوگا، یا عورت کے پستان کی طرح اس کا بازو تھرتھرا ہوگا، یا تھرتھر کر۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں یہ آدمی پکڑا گیا تھا، حضرت علی نے ان سے خطاب کیا تھا خوارج سے، اور حضرت علی نے کہا اس آدمی کو پکڑ کے لاؤ جس کی محمد رسول اللہ نے پیشین بھی کی تھی، جو قیامت کی علامت ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بتایا تھا، وہی اس کا حلیہ تھا. ہم نے اس کے بازو کو پھر دیکھا کس طرح محمد رسول اللہ آپ کا معجزہ کہیے کہ جس طرح اللہ کے رسول پیشن ہوئی کہ جو آپ نے علامت قیامت بتائی ہو بہو اللہ رب العالمین نے کر کے دکھایا. اللہ نے ہو بہو کر کے دکھایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا تھا کہ قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ تم بیت المقدس کو فتح کر لو گے. آپ جانتے ہیں سن 16 ہجری میں فتح ہو گیا، عیسائیوں کے قبضے میں تھا. محمد رسول اللہ کی وفات کے 6 سال بعد سن 16 ہجری میں حضرت عمر نے فتح کر لیا. حضرت عمر جانتے ہیں یہودیوں کا عیسائیوں کا ایک بہت تھا عالم ابو عبیدہ بن جراح سالات تھے، مسلمانوں کے امیر تھے جو وہاں پر پہنچے تھے فتح کرنے. تو یہودی عیسائیوں کے عالم نے کہا کہ ہم ایسے نہیں لیں گے، ہم حضرت عمر کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے امیر اور تمہارے خلیفہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ آ جائیں یہاں پر فلسطین میں تو چاہتے ہم ان کے حوالے کریں گے. حضرت عمر وہ تاریخی سفر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، حضرت عمر اونٹ سے نکلے اپنے غلام کے ساتھ، تھوڑی دیر کچھ دور تک اپنے غلام کو سوار کرتے تھے اپنی اونٹنی پر، اور کچھ دور ان کے غلام نقل کام کے حضرت عمر کو لے کر چلتے تھے. اس طرح سفر کرتا گیا اور فلسطین میں پہنچے. دیکھیے ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ کل مجلس میں حاضر ہونا تھا یہودیوں کی، عیسائیوں کی میٹنگ میں عیسائیوں کے بڑے بڑے عہدیدار وہاں پر جمع تھے. حضرت عمر نے جو سفر کیا تھا ان کے کپڑے میلے کچے ہو چکے تھے حضرت عمر کے. اس وقت ابو عبیدہ بن جراح نے ایک صلاح دی حضرت عمر کو، کہا عمر اب تم جا رہے ہو نا، یہاں پر دنیا کے بڑے بڑے امیر اور دنیا کے بڑے بڑے حکمران ہوں گے، تم ان کے درمیان جا رہے ہو. اے عمر تم سب سے بڑے حاکم ہو اور تمہاری جو شخصیت ہے نا متاثر شخصیت ہے. اے عمر تمہارے کپڑے میلے کچے ہو چکے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خلیفہ ہمارا بادشاہ اچھے کپڑوں میں جائے تاکہ لوگوں کی برا اثر ہو. حضرت عمر نے دیکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح عیسائیوں سے مرعوب ہو چکا ہے. اس اثر کو دیکھا تو اب اس وقت حضرت عمر نے جو بات کی تھی وہ اللہ کہ تم آپ عزت سے لکھنے کے قابل ہیں. حضرت عمر نے کہا تھا کنا ازد امہ، اے ابو عبیدہ بن جراح ہم ایک ذلیل قوم تھی، ہم ایک حقیر قوم تھے. فاحسن اللہ بالاسلام، جو ہمیں عزت ملی ہے نا، جو یہ ہم سے ڈرتے ہیں ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے کپڑوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی وجہ سے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے. وما مبتغی العزت بدونہ اذلنا اللہ. اے ابو عبیدہ بن جراح اگر تم نے کپڑوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل رسوا کر کے رکھ دے گا. میں انہی کپڑوں میں جاؤں گا. مجھے عزت اللہ نے اچھے کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی ہے، اسلام کی وجہ سے دی ہے. آج جو یہ عیسائی مجھ سے ڈرتے ہیں، آج جو یہ پنجا میرے حوالے کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلام کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت دی ہے. یہ تاریخی جملہ اس وقت ابو عبیدہ بن جراح نے اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. محمد رسول اللہ نے فرمایا لوگوں یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے عمر کا فلسطین جانا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا یہی چیز تمہارے ہے قیامت کو قائم کرنے میں. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب اوس بن مالک گن لو اپنی انگلی پر کہ ایک ایسا حادثہ پیش ہوگا جس میں بہت سارے لوگ ہلاک ہوں گے میری امت کے. آپ جانتے سن 18 ہجری میں محمد رسول اللہ کی وفات کے 8 سال بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں امواس میں ایک طاعون کا پلیگ کا مرض پھیلا جس میں 25,000 لوگ مرے، 25,000 لوگ شہید ہوئے. اور محمد رسول اللہ نے کبھی کہا تھا کہ طاعون اور پلیگ کے مرض میں جو آدمی مر جائے وہ شہید ہے. اس میں 25,000 صحابہ تابعین اور تبع تابعین کی تعداد 25,000 تھی. آپ جانتے ہیں اس میں بڑے جلیل قدر صحابہ بھی شہید ہوئے طاعون کے مرض میں. اس میں ابو عبیدہ بن جراح تھی. اسی طاعون کے مرض میں وفات پانے والے ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں. کب یہ نشانی ظاہر ہوئی؟ محمد رسول اللہ کی وفات کے 8 سال بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی قیامت کی نشانیوں میں سے 8 سال بعد یہ ظاہر ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ حدیث کی راوی ہے، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تخرج نار من ارض الحجاز تضیء اعناق الابل ببصرہ. آپ نے فرمایا سرزمین حجاز سے ایک آگ نمودار ہوگی، سرزمین حجاز سے ایک آگ نمودار ہوگی جس سے بصرہ ملک شام کا ایک علاقہ ہے. آپ نے فرمایا بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں چمک اٹھیں گی. سن 654 ہجری میں یہ آگ کب نکلی؟ اس حدیث کی شرح حافظ ابن حجر نے کی ہے. یہ آگ سن 654 ہجری میں نکلی اور آگ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ آگ اتنی بڑی تھی کہ اس کو بصرہ اور مکہ سے دیکھا گیا. اتنی بڑی آگ تھی.
اتنی بڑی آگ نمودار ہوئی. حذیفہ بن یمان حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے دو نشانیاں حذیفہ بن یمان سے کہا, حذیفہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوئی, پھر قرآن بھی نازل ہوا. یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے, حذیفہ جو بیان کر رہے ہیں یہ ظاہر ہو چکی ہے. امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوئی, پھر قرآن بھی نازل ہوا. لوگوں نے قرآن کا بھی علم حاصل کیا اور سنت کا بھی علم حاصل کیا. پھر اللہ کے رسول نے امانت کو اٹھانے کے بارے میں فرمایا, آپ نے فرمایا ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا, تھوڑی دیر کے لیے ایک آدمی سوئے گا, امانت داری کو اس کے دل سے اٹھا لیا جائے گا اور چھوٹا سا تھوڑا سا اثر اس کا باقی رہ جائے گا. پھر آپ نے فرمایا پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا, باقی ماندہ امانت داری کو بھی اٹھا لیا جائے گا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی امانت داری لوگوں میں بچے گی. کس قدر اللہ کے رسول ہے. دیکھیے یہ اس دور کی میں بات بتا رہا ہوں, امانت صحابہ کے دور میں ختم ہو چکی تھی لوگوں کے دلوں سے. اتنا اثر امانت داری کا باقی رہے گا جیسے تم آگ کا انگارہ اٹھاؤ اپنے پیر کے اوپر سے لڑکاؤ, اور لڑکنے کے بعد تم دیکھو کہ تمہارے اگر چل گئے ہو انگارے کی وجہ سے تو ایک چھوٹا سا چھالا اترے گا. چھالے کے اٹھ جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ چھالا سوکھ جائے تو وہاں پر ایک نشان بن جاتا ہے, لیکن چھالے کے اندر کچھ نہیں ہوتا, چھالے کے اندر پیپ یا پانی نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا بالکل جیسے وہ چھالا خالی ہوتا ہے لوگ امانت داری سے خالی ہوں گے. پھر اللہ کے رسول نے کنکری اٹھائی اپنے پیر کے اوپر سے لٹکائی. آپ نے فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے قیامت کے قریب کہ لوگ لین دین تو کریں گے, خرید و فروخت کریں گے, لیکن ان میں کوئی امانت دار نہ ہوگا, کوئی امانت دار نہ ہوگا. آپ نے فرمایا امانت اس قدر لوگوں سے مفقود ہوگی اور اس قدر اٹھائی جائے گی کہ لوگ مثالیں دیا کریں گے, اور فلاں شہر میں فلاں گاؤں میں ایک آدمی بہت امانت دار ہے, ایسے لوگ مثالیں دیا کریں گے. آپ نے فرمایا ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ بہت عقل مند, بہت خوش مزاج اور بہت ہی مضبوط ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. ہاں حذیفہ کہتے ہیں مجھ پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ میں ایک ایسے دور میں جی رہا تھا کہ میں جس سے چاہتا تھا لین دین کرتا تھا, صحابی سے لین دین کرتا, اس کا ایمان اس کا دین مجھے میرا حق دینے پر مجبور کر دیتا. میں یہودی اور عیسائی سے اگر تجارت کرتا تو اس کا مذہب, اس کا راہب, اس کا عالم مجھے میرا حق دلوا دیتا. لیکن آج بات کچھ اور ہو چکی ہے. حذیفہ اپنے دور میں کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ امانت لوگوں کے دلوں سے اٹھا لی گئی. حذیفہ کہتے ہیں کہ آج ایسے دور میں جی رہا ہوں, ایسے دور میں جی رہا ہوں کہ امانت اٹھ چکی ہے. آج میں تھوڑے لوگوں سے خرید و فروخت کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لوگ بے ایمان ہو چکے ہیں, امانت لوگوں سے اٹھ چکی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو کچھ بچوں کو پڑھا رہے تھے, اپنے تلامذہ اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں محمد رسول اللہ کی حدیث میں سناتا ہوں قیامت کی نشانی. یہ حدیث میرے بعد تم کو کوئی نہیں سنائے گا, اس لیے کہ یہ حدیث میں نے محمد رسول اللہ سے سنی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیاں ہیں, علم اٹھا لیا جائے گا, علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی, زنا بہت زیادہ ہوگا, شراب لوگ بہت کثرت سے پیئیں گے, عورتیں زیادہ ہو جائیں گی, مرد کم ہو جائیں گے, یہاں تک کہ 50 عورتیں ایک ہی مرد کے پاس ہوں گی, 50 عورتیں ایک ہی مرد کے پاس ہوں گی. ابو موسیٰ اشعری حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ ایک آدمی سونا لے کر یا مال لے کر صدقے کی تلاش میں نکلے گا کہ کسی کو میں صدقہ دوں, زکات دوں. لیکن آپ نے فرمایا قیامت کے قریب مال اس قدر ہو جائے گا لوگوں میں کہ کوئی صدقہ نہیں لے گا, واپس آ جائے گا لیکن کوئی اس کا صدقہ نہیں قبول کرے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی اور مرد اس قدر کم ہو جائیں گے کہ 40 عورتیں ایک مرد کے پیچھے گھومیں گی, ایک مرد کے پیچھے 40 عورتیں. وجہ کیا جانتی ہیں محدثین؟ وجہ بتاتے ہیں کہ مرد جنگیں بہت زیادہ ہوں گی, اس وقت مرد جنگوں میں قتل ہو جائیں گی, عورتیں بیوہ ہو جائیں گی, اور یہ تمام عورتیں ایک مرد کے پاس آئیں گی کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرو, دنیاوی معاملات میں ہماری مدد کرو. 40 عورتیں ایک مرد کے پیچھے گھومیں گی, اس قدر عورتوں کی کثرت ہو جائے گی. زیاد بن نبی محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھے, آپ نے کسی چیز کا بیان کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا. زیاد بن نبی نے کہا اللہ کے رسول علم کیسے چلا جائے گا جبکہ ہم خود قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا زیاد تمہاری موت میں گھومتا ہے, میں تو تجھے مدینے میں عقل مند سمجھتا تھا لیکن اتنی موٹی چیز تم نہیں جان پائے. یا یہودی
یہودی اور نصارے یہ اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے؟ ہاں کیا یہودی توریت کو نہیں پڑھتے؟ ہاں یہ عیسائی انجیل کو نہیں پڑھتے؟ پڑھتے تو ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. قرآن مجید محمد رسول اللہ نے فرمایا پڑھا جائے گا لیکن قرآن مجید پر کوئی عمل نہیں کرے گا. قرآن کے احکامات پر کوئی عمل نہیں کرے گا لیکن صرف عربی عبارت کو پڑھا جائے گا. آپ نے فرمایا کوئی اس پہ عمل نہیں کرے گا. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئین ایسا موقع آئے گا کہ ایک آدمی کسی مسجد کے اندر جائے گا, نماز تو ہوگی جماعت کے ساتھ لیکن ایک نمازی بھی خشوع والا نہیں ہوگا, کوئی دل سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا, اور پوری مسجد میں ایک آدمی بھی خشوع وضو والا نہیں ملے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. محمد رسول اللہ نے فرمایا تم یہود اور نصارہ کی پیروی کرو گے قیامت کے قریب. یہ نشانی ہے قیامت کی کہ تم یہود اور نصارہ کے قدروں کے طور طریقوں پہ چلو گے. جیسے ایک ہاتھ ایک بالش دوسری بالش کے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا حتیٰ لو دخلوا جحر ذب, اگر یہود و نصارہ سانڈے کے بل میں داخل ہو جائے نا تو میری امت بھی ان کے طور طریقوں کو اپنائے گی, وہ بھی سانڈے کے بل میں داخل ہوں گے. صحابہ نے کہا قال یا رسول اللہ الیہود و نصارہ, آپ نے فرمایا ہمن تو کس کی, ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے. آپ نے فرمایا تو کس کی کرو گے. دیکھیے جتنی علامتیں میں نے بیان کی نا یہ ساری ظاہر ہو چکی ہے. میں نے صرف قیامت کی چھوٹی نشانیوں کو پیش کیا ہے. علم کا اٹھایا جانا, جہالت کا عام ہو جانا, جاہلوں کا مفتی بن جانا, قتل کا عام ہونا, زلزلے کا زیادہ آنا, یہ ساری علامتیں خاص طور پر یہ علامت ہمارا یہود و نصارہ کے. آج دیکھیے ہمارا یہ پہننا دیکھیے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے, ہمارا چال چلن دیکھیے, ہمارا وضع کسادت دیکھیے, ہماری شادیوں بیوں کا رسم و رواج دیکھیے, پورا وہی ہے جو یہودیوں کا تھا, جو عیسائیوں کا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہوں, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہوں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود. آج ہم اتنے یہودیوں سے بھی آگے نکل چکے ہیں, اخلاق اتنا بگڑ چکا ہے کہ یہود و نصارہ بھی ہمیں دیکھ کے دوستوں شرما جاتے ہیں. ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت ایسا آئے گا قیامت کے قریب کہ اسلام بھی مٹ جائے گا. لوگ اس قدر اسلام سے ہٹیں گے کہ اسلام بھی مٹ جائے گا. اسلام ایسے مٹے گا جیسے کپڑے پہ داغ لگا ہو, صابن سے کیسے داغ دھل دیا جاتا ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا جیسے کپڑے سے داغ کو مٹا دیا جاتا ہے ایسے اسلام مٹ جائے گا. یہاں تک کہ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ نماز کیا ہوتی ہے, روزہ کیا ہوتا ہے, زکات اور قربانی کیا ہوتی ہے. کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا. ایک رات آئے گی کہ اللہ قرآن مجید کو روح کو بھی اٹھا لے گا. قرآن کی صرف برکت بچیں گے لیکن صبح اٹھ کے لوگ قرآن کھولیں گے تو قرآن کے حروف نہیں بچیں گے. یہ قیامت کے قریب ہوگا. آپ نے فرمایا اللہ قرآن کے حروف کو اٹھا لے گا, ان کلمات کو اٹھا لے گا لیکن ورق باقی بچ جائیں گے. ان ورقوں پہ کچھ نہیں لکھا ہوگا, سفید ورق رہ جائیں گے. اللہ قرآن کے حروف کو اٹھا لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کی جانتے ہیں روایت کرنے والے زیاد بن حذیفہ بن یمان ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ کچھ لوگ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود انہیں نماز اور روزے کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز اور روزہ کچھ چیز ہوتی ہے. ہاں وہ کیا کہیں گے معلوم ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا سے سنا تھا اس لیے ہم کی کلمہ پڑھتے ہیں. یہ حدیث روایت کرنے کے بعد حذیفہ بن یمان سے حضرت صلی رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب یہ پوچھتے ہیں کیا نماز روزہ وہ نہیں پڑھیں گے, صرف کلمے کی وجہ سے انہیں نجات مل جائے گی. اپنا منہ پھیر لیا حذیفہ نے. 3 مرتبہ حضرت صلی نے یہ سوال کیا. 3 مرتبہ کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا ہاں اللہ کی قسم صرف کلمے کی وجہ سے ان لوگوں کو نجات مل جائے گا. نماز روزے کا پتہ نہیں ہوگا, اسلام بالکل ختم ہو جائے گا, بالکل مٹ جائے گا. صرف کلمے کی وجہ سے لوگوں کو قیامت کے دن جنت میں جائے گی. دوستو یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں تھی جو میں نے ذکر کی. انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ہم بڑی نشانیوں کو دیکھیے. وقت مختصر ہو چکا ہے جمعے کا. انشاءاللہ ہم آدھے یا 35 منٹ یا آدھے گھنٹے میں اپنی تقریر کو سمیٹیں گے. بار الہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قبر و حشر کی حسرتوں سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. یہ مقصد دوستو میرا یہ تھا کہ اس کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے, قیامت کے واقع ہونے سے پہلے ہم دوستو رب العالمین کی بندگی میں جائیں, بیدار ہو کر دوستو رب العالمین کو خوش کریں اور ایسے مرتے وقت ہمارے اعمال ہو کہ رب العالمین ہم سے مکمل طریقے سے راضی ہو. اس لیے دوستو نشانیوں کو رکھنے کا مقصد تھا. انشاءاللہ
اگلے خطبہ جمعہ میں ہم بڑی نشانیوں کو، قیامت کی ہولناکیوں کو، حسرتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر فرمائے. آمین. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولتعلى أو لا أجل والله يعلم